اللہ کی محبت، ہم صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ جوڑنا، کہ ایک بندہ آپ کے پاس سے آئے اور واپس وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس کو فیل ہو کہ یار اللہ سے محبت بھی کتنی ایک اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور کوئی بھی چیز آپ اس وقت تک نہیں کسی کو سمجھا سکتے یا پڑھا سکتے جب تک آپ وہ خود کرتے نہیں، جب تک آپ وہ خود کرتے نہیں ہیں۔ جو کام آپ خود نہیں کرتے وہ آپ کسی سے نہیں کر۔ اگر آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے، آپ اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کے عہد کی تجدید نہیں کرتے، تو آپ 1000 لیکچر بھی دے رہے ہیں اللہ کی محبت کے اوپر، کسی کے دل میں اللہ کی کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ ایک جملہ ہے وہ اگر آپ لکھ لیں، بڑا بڑا وزنی جملہ ہے علماء کے لیے، مثال دینے اور مثال بننے میں فرق ہے۔ مثال دینے اور مثال بننے میں فرق ہے۔ اس جملے کو ذرا اونچا اونچا دہرائیے گا، کیا ہے یہ جملہ؟ مثال دینے اور مثال بننے میں فرق ہے۔ بننے میں دوسرا جملہ ہے فاصلے معلوم ہونے اور فاصلے طے کرنے میں فرق ہے۔ فاصلے معلوم ہونے اور فاصلے طے کرنے میں فرق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فاصلے معلوم ہیں، ہم نے فاصلے طے نہیں کیے۔ جب ہم نے فاصلے طے نہیں کیے تو اس وجہ سے ہم جو چیزیں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں وہ لوگوں میں کوئی اثر پذیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے صبر اور شکر۔ کیا ہم نے صبر، ہمیں پتہ ہے صبر اچھی چیز ہے، صبر بہت بڑی صفت ہے، صبر جو ہے وہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہ ساری باتیں پتہ ہے نا، یہ ہمیں فاصلے معلوم ہیں۔ فاصلہ طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم زندگی میں جب یہ بات کہیں کہ صبر کرنا چاہیے تو ہم 400-500 دفعہ صبر کر چکے ہوں، ہم نے پچھلے ہفتے میں صبر کا مظاہرہ کیا ہو، کہ جب ہمارے طالب علم نے غلطی کی ہو تو ہمارا صبر جو ہے وہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹا ہو، جب ہمارے بیوی بچوں نے غلطی کی ہو تو صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹا ہو، تب آپ صبر پہ تقریر کریں گے تو صبر کی تقریر اثر کرے گی، ورنہ یہ صرف لفظوں کا کھیل ہے۔ جو آپ نے لفظ پڑھے ہیں وہ آپ نے آگے لفظ بتا دیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پانی یا پیاس، میں اگر کہتا رہوں پانی ہے، پانی پیاس، پانی پیاس، پانی پیاس، تو کیا یہ مطلب میننگ دے گا؟ کوئی سمجھ آئے گی بات؟ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں نے پیاس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو، تجربہ نہ کیا ہو پیاس کا، اور جب تک میں نے پانی کو پی کے پیاس کو بجھایا نہ ہو میں کوئی بات نہیں سمجھا سکتا۔ پر ویسے مردوں میں عورتوں کی نسبت صبر زیادہ ہے۔ مردوں میں ذرا عورتوں سے پوچھے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ذرا ان کی جگہ پہ جا کے ہم تو روز ہی صبر کرتے رہے۔ ہاں یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ پھر حب رسول، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے عملی تقاضوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک بڑا زبردست جملہ پتہ نہیں کسی عالم نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم میں سے تمام لوگ اللہ کے رسول کی خاطر مرنے کو تو تیار ہیں، جینے کو تیار نہیں ہیں، یا اسلام کی خاطر مرنے کو تیار ہیں، اسلام کی خاطر جینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے نعرے بڑے بڑے، یہ کر دو وہ کر دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ کی ذات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوتا تو پھر آپ ہی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جانا چاہیے تھا، مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر وہ جھلک نظر آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نبی ہیں وہ اس طرح کی صفات کے حامل تھے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی وہ تھوڑی تھوڑی صفات آئی ہوئی ہیں، تب بھی کتنے اچھے ہو گئے۔
جب تک ہمارے اندر وہ عملی طور پر چیزیں نہیں آئیں گی، تقریروں سے تبلیغوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کوئی بھی آپ نے تقریر کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے بات کہنی ہے، کوشش کریں کہ وہ کام آپ کرتے ہوں، تب وہ اثر انداز ہو. ایک یہاں کوئی سوال ہے، آپ نے مسجدوں کے حوالے سے بات کی. کافی ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے میرا جہاں پر لوگ اپنے دو گروہوں کی وجہ سے جمعہ خاموشی سے وہ ہو جاتا ہے، صرف نماز ہوتی ہے، بیت النصیحت نہیں ہوتی. اس کا کیا حل ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ اب فرقے واریت کے حساب سے یا کچھ بھی ہے وہاں مقامی ماحول، تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اس کا کیا؟ بس دیکھیں، کسی بھی چیز کی عزت یا رسپیکٹ یا اس کی اہمیت ضرورت اس کے جو ریپریزنٹرز ہوتے ہیں وہ منوانی ہوتی ہے. جمعے کی اہمیت عوام نہیں مانے گی. جمعے کی اہمیت وہاں کا خطیب اپنی ذاتی محنت سے، اس ممبر کے ساتھ محبت سے، یا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جب اس نیت سے بیٹھے گا ممبر کے اوپر، صرف اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے یا جو چیزیں اس نے پڑھی ہیں اس کو بتانے کے لیے کرے گا، تو پھر مسئلے حل نہیں ہیں. جس دن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس ممبر کے اوپر جو خطیب بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے بیٹھا ہے، وہ آئیں گے. یہ احساس ان کو دلانا کہ میں اپنے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. اور ان کو سوال کی اجازت دے. کم از کم جمعے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ اپنے جمعے کے خطبے کہنے پہ گئے کہ میرے جمعے کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے یا کوئی اور بات ہے تو وہ جمعے کے بعد مجھے مل سکے. اور کوشش کریں کہ اپنے جمعوں کے خطبوں کی لسٹ بنا کے کم از کم ہر مہینے کی ایک کاپی کروا کے لوگوں کو دے دیں، یا جیسے نوٹس بورڈ پہ لگا دیں کہ اس جمعے جنوری میں ان 4 موضوعات کے اوپر بات ہوگی. آپ کا ذہن بھی اچھی تیاری کرے گا، لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی سوال آ سکتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب آپ تیاری نہیں کریں. جب آپ اس تیاری کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے معاشرے میں کام ہوتا ہے. پھر سیرت کے سارے پہلو عملی حوالے سے، سیرت کے مدنی پہلو عملی حوالے سے، پھر اسلام اور خدمت خلق، اس موضوع کو اپنے جمعے کے خطبات کا حصہ لازمی بنائیں تاکہ لوگوں کو دینے کی عادت پڑے اپنے معاملات میں آپس میں. ہر خاندان میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ کے پاس ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے پاس ذرائع کم ہوتے ہیں. تو یہ عادت پڑے ایک دوسرے کو دینے کی. اسلام میں نماز کی اہمیت، نماز کا ترجمہ سکھائیں جمعے کے ذریعے سے. کسی مقتدی سے کہیں کہ بھئی یہ 1 پیج یا 2 پیج کے اوپر نماز کا ترجمہ ہم کروا لیتے ہیں، میں نماز کے ترجمے کے اوپر لیکچر دوں گا، اس کے بعد تمام نمازیوں 5 لوگوں کو ہم نماز کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے یا کوئی چیز ہم دیں گے. آپ کا یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر 500 لوگ پڑھتے ہیں تو کیا ان کو نماز کا ترجمہ آتا ہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی ذرا سا ہم میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں سختی کے ساتھ جوڑ دے، تو میں اس پہ میں نے ریزسٹ نہیں کیا. لیکن بعد میں نے وہاں کے خطیب صاحب سے کہا کہ جب ہم ان سنتوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اتنی باریکی کے ساتھ، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی کوئی ایسی نماز پڑھی ہوگی جو ان کو سمجھ نہ آتی ہو یا جس کا ترجمہ سمجھ نہ آتا ہو؟ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہو آپ کے تمام مقتدیوں کو؟ اس سنت کو بھی تو عام کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہو کہ اگر آپ کا کوئی نمازی بغیر ترجمے کو سمجھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ میرا نمازی سنت نبوی کے مطابق نماز نہیں پڑھ. آپ یہ مانیں کہ میری غلطی ہے کہ میری مسجد کو جو نمازی ہوں ان کو نماز ترجمے کے ساتھ، دعائیں ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے. یہ میری ذمہ داری ہے، ورنہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے.